السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست سید مصطفیٰ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگل سپورٹس بائی ایم ایچ۔ دوستوں، سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پہ کمنٹس دیں ٹھیک ہے۔ اور اسی امید کے پیش نظر میں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، جو کہ میرا آج کا ٹاپک پھر ایک افسردہ ٹاپک ہے، جو کہ میری آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، جو میں نے دفاعی چیمپئن اور پاکستانی ٹیم کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ایک مہمان خصوصی بھی میں نے مینشن کیے تھے آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو دوستوں، جو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ حارث رؤف کی کارکردگی کے اوپر ہے کہ حارث رؤف نے پورے ورلڈ کپ میں کیا کارکردگی سر انجام دی ہے۔ پہلے میچ سے لے کے آخری میچ تک اگر میں حارث کی بات کروں تو حارث رؤف، پہلی تو بات یہ ہے کہ نئے گیند سے بال کرنے والے بالر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ حارث رؤف پیس کا بالر ہے۔ وہ پیس کا جو بالر ہوتا ہے اس کو نیچرلی مار پڑتی ہی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ کو بریک تھرو نہیں مل رہا ہوتا تو آپ کو بال گرپ کرنا پڑتا ہے، اور گرپ کرنے کے باوجود جب آپ کو رنز جب آپ کو زیادہ آتے جاتے ہیں تو فرسٹریشن میں جو ہیں آپ باؤنڈریز کھاتے ہیں۔ وہ ایک ایگریشن میں بالنگ کرتا بھی ہے، جس طرح کے حسن علی کرتے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی مایوس کن جرنی ان کے لحاظ سے بھی، پاکستانی ٹیم کے لحاظ سے بھی۔ پہلے میچ کی اگر میں بات کروں تو نیدرلینڈز کے خلاف بالنگ اچھی ہوئی نہ ہوئی وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا، بنگلہ دیش کے خلاف اچھی بالنگ ہوئی نہ ہوئی وہ میٹر ہی نہیں کرتا، دونوں ٹیمیں ہلکی۔ سری لنکا کے خلاف بالنگ اچھی ہوئی نہیں ہوئی وہ بھی میٹر نہیں کرتا۔ آپ نے آسٹریلیا کے خلاف 8 اووروں میں 82 رن دیے، ٹھیک ہے، اور نیوزی لینڈ کے خلاف 10 اووروں میں 85 رن دیے۔ حارث رؤف واز دا موسٹ ایکسپینسو بالر آف دی ٹورنامنٹ آف آئی سی سی مینز او ڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 ان انڈیا۔ 500 رن انہوں نے کنسیڈ کیے۔ میں پچھلی ویڈیو میں جو بات کر رہا تھا، بڑی باتیں کر رہے تھے کہ جی 500 رن ہو جائیں گے پاکستان کے، مطلب آؤٹ آف تھاٹ والی باتیں ہیں نا یہ۔ آپ لوگ بھی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ یہ تو معجزے سے بھی چیز یہ باہر ہے۔ خیر، اللہ کرنے کو آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن معجزہ بھی انہیں کے لیے ہوتا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو 500 رن کی جو بات تھی، 500 تو آپ کے خالی ایک بالر نے کھا لیا، اور اب تو خیر اس کو تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ حارث رؤف جب پہلے جب گئے تھے آسٹریلیا میں، انہوں نے بگ بیش لیگز بھی کھیلی ہیں، تو اس وقت بھی اس کو بڑی کٹ پڑتی تھی، لیکن تجربے کے ساتھ ساتھ اس لڑکے نے ٹیمپرامنٹ پکڑا اپنا۔ لاہور قلندرز کی طرف سے وہ اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دیتے ہیں، اور عاقب جاوید نے ان کے اوپر بڑی محنت کی ہے ان کے اوپر، اور ایسے ہے عاقب جاوید نے ان کے اوپر بڑی محنت کی ہے، اور لڑکا جو ہے محنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ رؤف کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے یا وہ، میں کوئی دس از ناٹ اے کریٹیسزم، لیکن جو باتیں ہیں میں نے پوائنٹ آؤٹ تو کرنی ہے آپ لوگوں کو، میں اس سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جو اوور آل پرفارمنس رؤف نے جو دی ہے پورے ٹورنامنٹ کے اندر، آپ کے پاس نسیم شاہ نہیں تھے، نسیم شاہ کے جانے سے پوری بالنگ لائن جو تھی آپ کی ایکسپوز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 2 فاسٹ بالر ہیں آپ کے پاس کوالٹی کے، رؤف اور شہنشاہ آفریدی۔ ہم جو کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوالٹی اٹیک جو ہے وہ فاسٹ بالنگ ہے، بالنگ نہیں ہے۔ بالنگ میں تو میں پورا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ورلڈ کپ میں اسپنر لے کے ہی نہیں گئے، اور آپ کی تمام میچز آپ کے اسپننگ وکٹوں پہ تھے۔ اسپنر آپ کے پاس تھا کوئی نہیں، کوئی اسپیشل اسپنر نہیں لے کے گیا۔ اس کا جواب کپتان بابر اعظم کو دینا پڑے گا، نیچرلی دینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ٹیم کھلائی ہے اور دوستی یاری میں ٹیم کھلائی ہے، اور تمام چیزیں میں اپنی پچھلی ویڈیو میں جو پاکستان اور انگلینڈ کا جو میچ تھا اس میں بھی میں تمام چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا ہوں آلریڈی۔ تو بڑا مایوس کن کمپین ان کے لیے بھی، لیکن اگر کل جو انگلینڈ کے خلاف جو میچ ہوا، انہوں نے 10 اووروں میں 64 رن کنسیڈ کیے حارث نے، اور بلے سے انہوں نے 35 رن بنائے۔ اور یہ چیز رمیز راجہ بھی کہہ رہے تھے کہ 64 رن تو انہوں نے دیے، 35 رن تو بنائے، لیکن 30 رن جو ہے پھر بھی شارٹ تھے ان کے، 29 رن پھر بھی ان کے شارٹ تھے جتنے رنز انہوں نے دیے۔ وکٹیں انہوں نے نکالی نہیں، اگر نکالی بھی ہیں تو صرف بالرز کی وکٹیں انہوں نے نکالی ہیں۔ بالرز کو آؤٹ کر کے کون سا کوئی انہوں نے اتنا بڑا مارکا مار لیا؟ کوئی بڑے بیٹسمین کو آؤٹ کریں تو پتہ بھی چلتا ہے کہ یار واقعی کسی بڑے بیٹسمین کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے۔ تو ایک ایگریشن کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میرا ایک سجیشن ہوگا رؤف بھائی کو کہ وہ جو ہیں
بیٹھ کے سوچیں، ایک تھنک ٹینک پالیسی بنائیں اپنے لیے بھی، ٹیم جو ہے اس کے لیے بھی پوری بنائیں۔ یہ مشتاق بھائی بھی رات کو کہہ رہے تھے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، آپ پہلے ان بڑے انالسٹ کی باتیں سن لیا کریں، پھر میرے پاس آیا کریں اور میری باتوں کو ان سے کمپیئر کیا کریں، تو واقعی آپ لوگوں کو میری بات میں کوئی وزن نظر آئے گا۔ سو دوستوں یہ ہے بات، اور روف کی بات یہ ہے کہ کل اگر میں جو کل کی بات کروں، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں نے جس طرح باتیں کیں اور شبیر بھائی بھی موجود تھے اس میں، جو مہمان خصوصی میں نے آپ لوگوں کے لیے مینشن کیے، اس میں یہ تھا کہ روف جو ہے وہ بریک تھرو والا بالر نہیں ہے۔ آپ کا نسیم شاہ جاتا گیا تو آپ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ کے پاس نئے بال سے کرنے والا بالر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بالر آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر آپ حسن کو نئے گیند سے لگا دیتے ہیں یا وسیم جونیئر کو لگا دیتے ہیں یا چاچو کو لگا دیتے ہیں تو میں وہ بالرز مانتا ہی نہیں ہوں کسی کھاتے میں بھی۔ ہاں اگر اماد وسیم ہوتے جن سے کپتان بابر اعظم کی بنتی نہیں ہے تو ان کا میں مان سکتا تھا، کیونکہ وہ بریک تھرو والے بالر بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، وکٹس بھی نکالتے ہیں اور رنز بھی روکتے ہیں۔ 4 اوور اگر کیے ہیں تو 15-20 رن دیں گے اور 2-3 آؤٹ بھی کر جائیں گے، جو کہ T20 میں بھی ان کا ریکارڈ ہے، اور پچھلا ورلڈ کپ 2019 کا انہوں نے کھیلا ہے جو کہ انگلینڈ میں ہوا تھا اور انگلینڈ ہی چیمپئن بنا تھا۔ تو روف کے لیے یہ بڑا اپسیٹ، یہ میں ماشاءاللہ سے جو تھم نیل جو میں بناؤں گا اپنی ویڈیو کا، ماشاءاللہ اس کے اوپر پوری ڈسکرپشن لکھی ہوگی اور آپ لوگ اس میں ہی دیکھ لیں گے کہ حارث روف نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے پورے ورلڈ کپ میں۔ بالنگ آپ کی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے، فیلڈنگ، بیٹنگ، میں نے اب میں کتنا روؤں اس کے اوپر، اب میں جتنا روؤں گا اس سے آپ لوگ ڈبل روئیں گے، اتنا زیادہ آپ لوگ ڈبل مایوس ہوں گے۔ تو رؤف کے اوپر یہ ہے کہ جب بابر اعظم کو پتہ ہے کہ وہ نئے گیند سے اوور کرنے والا بالر نہیں ہے تو اس کو نیا گیند دیا کیوں ہے؟ اس کو کوئی اور بالر دے نا، اگر نہیں ہے تو بھائی تمہاری غلطی ہے، تم بالرز کیوں نہیں لے کے گئے کام کے؟ ٹھیک ہے، اب وہ شاید میری باتیں وہاں تک پہنچ گئی ہیں یا انہوں نے کسی اور کی بات سنی ہے، جو انہوں نے ٹی وی پہ جو پریس کانفرنس کی کپتان بابر اعظم نے کہ جی بیٹھ کے تبصرہ کرنا تو بڑا ایزی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تو وہ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یار آپ ہمیں تبصرہ کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ ہم آپ کے اوپر تبصرہ کیوں کریں گے؟ ہم تو آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم شائقین ہیں، جو شائقین کی جو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اور جو دعائیں ہوتی ہیں شائقین کی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے ماڈلنگ سے چاہے کروڑوں روپیہ بنا لیں، چاہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے اربوں بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن جو پیار محبت کی دعاؤں کی جو سپورٹ کی جو ہے جو قیمت ہے وہ آپ کبھی اس چیز کو پے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پیسہ ایک الگ چیز ہے، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، پیسے کو میں اس وقت مینشن ہی نہیں کر رہا، میں اس چیز کو مینشن کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے موقع دیا ہے تو آپ لوگ تنقید کے مستحق ہیں، بالکل، میں نہیں، کروڑوں شائقین جتنے بھی ہیں وہ سب آپ کو کہیں گے، اور میرا تو مشورہ ہے کہ روف جو ہیں وہ ون ڈے نہ ہی کھیلا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ دس از مائی سویٹ کرٹیسزم، میں مینشن کر رہا ہوں، وہ اس کو جیسا مرضی لیں، کیونکہ اگر آپ 7 یا 7.5 رن کی اگر آپ ایوریج دے رہے ہیں ون ڈے میں تو اس کا مطلب ہے کہ 300-350 رن ہو رہے ہیں، اور آپ کی کیپیسٹی 300-350 والی نہیں ہے۔ T20 میں اگر 7-7.5 کی ایوریج دیتے ہیں نا تو ڈیٹ از ایکسیپٹیبل، 140-150 آپ روک لیتے ہیں، تو پھر T20 والے یا تو ون ڈے کے لیے تو پھر ورتھ پروو کرو نا۔ دیکھیں T20 میں آپ نے 4 اوور کروانے ہیں، ون ڈے میں آپ نے 10 اوور کروانے ہیں، 6 اووروں کا فرق ہے، 36 بالیں بالر نے ایکسٹرا کروانی ہے اپنے ٹیمپرامنٹ سے، تو وہ بالر کو جب زیادہ چیز کروانی پڑتی ہے تو وہ پھر آبویسلی اس کو جو ہے اس میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو روز بھاگتا ہے، اس کو روزانہ بھاگنے کی عادت ہے، وہ بھاگتا جائے گا، اور ایک بندہ ہے جو صرف 2 میل بھاگنے کی عادت ہے، 4 میل بھاگنے کی اس کو عادت نہیں ہے، اس کو آپ 4 میل بھگائیں گے تو وہ کبھی بھاگ سکے گا؟ یہی اگزامپل جو ہے حارث روف کے اوپر جو ہے فکس ہوتی ہے کہ وہ جب مڈل اوور کا بالر ہے تو اس کو مڈل میں ہی لاؤ، اس کو شروع میں لگا دینے سے یا اینڈ پہ جا کے لگا دینے سے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ جو 60-65 رن اگر انہوں نے کسی میچ میں دیے بھی ہیں تو کوئی انہوں نے اتنا بڑا مارکا نہیں مارا، مایوس کن کارکردگی ہے، اور میرے اندر قسم خدا کی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر کیا بات کروں، دل برداشتہ ہوں، اور میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آئندہ سے پاکستان کا کوئی بھی ٹورنامنٹ نہ دیکھوں، ایون میچ بھی کوئی نہ دیکھوں، لیکن پھر بھی عادت سے مجبور ہوں۔ شعبہ ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا مجبور کر دیتی ہے کہ نہیں یار ٹیم ہے، دعائیں کرتے آئے ہیں تو پھر بھی دیکھنا ہے۔
تو یہ ہے کہ بابر سمجھائے، رضوان سمجھائیں ان کو، سلیکشن کمیٹی سمجھائے، عاقب جاوید سمجھائیں ان کو جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے۔ اگر لاہور قلندرز کے اندر اگر وہ 4 اووروں میں 35-40 رن دے رہے ہیں تو وہی ایوریج جو ہے وہ ون ڈے میں، دیٹ از ٹو مچ کلنگ، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر ون ڈے اگر انہوں نے کھیلنا ہے تو وہ 4 سے 5 اوور سے زیادہ وہ پھر بالنگ نہ کیا کریں، اس سے زیادہ بالنگ نہ کیا کریں۔ اور ماشاءاللہ سے ارسلان نصیر میرے لیے ایک رول ماڈل بن چکے ہیں، ان کو بھی آپ لوگ فالو کریں۔ میں تو ان کی باتیں دیکھ کے بہت زیادہ مستفید ہوں، بہت زیادہ مستفید ہوں۔ جیسا ان کا بولنے کا سٹائل ہے، جیسے وہ باتیں کرتے ہیں، بولنے کا سٹائل نہ بھی ہو، جیسی وہ باتیں کرتے ہیں، باتیں میں بھی جس طرح آپ لوگوں سے کر رہا ہوں وہ آپ لوگ ذرا گیٹ کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اور بڑی مایوس کن کارکردگی، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو واز دا موسٹ ایکسپینسو بالر ان دا ٹورنامنٹ۔ تو اللہ آپ کا حامی ناصر ہو دوستوں، اور مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔